پاکستانی ڈاکٹرز اور عالمی ادارہ صحت حکومت پاکستان کو بار بار متنبہ کر رہے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں کورونا وبا تیزی کے ساتھ پھیلنے کا خدشہ ہے۔ حکومت احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرے، لیکن وفاقی حکومت ان بیانات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ نام نہاد لاک ڈاؤن کو اب اسمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حکومت نے مساجد کے لیے علماء کے ساتھ ایک 20 نکاتی معاہدہ کیا ہے، جس پر شہروں کی بڑی مساجد پر تو شاید کسی حد تک عمل درآمد ہو جائے، لیکن چھوٹی مساجد، چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہات کی مساجد میں اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کئی ممالک نے اس جان لیوا وبا کے باوجود لاک ڈاؤن میں نرمی شروع کر دی ہے، لیکن حکومت پاکستان سمیت لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے والی حکومتیں آنے والے دنوں میں اس عالمی وبا کے پھیلاؤ کو سنجیدہ نہیں لے رہی، یا وہ عوامی دباؤ کو برداشت کرنے کی اہل نہیں ہے۔ پاکستان میں اب حکومت نے ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کے علاوہ علماء اور عوام سے توقعات وابستہ کر لی ہیں کہ یہ طبقات اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیں تو اس وبا پر قابو پایا جا سکے گا۔ جہاں تک ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا تعلق ہے تو وہ بیچارے تو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر حفاظتی سامان کی کمی کے باوجود مصروف عمل ہیں۔ علماء کرام میں اس معاملے پر یگانگی میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ ایک طبقہ حکومت کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر منوعن عمل کرنے کا حامی ہے، جبکہ دوسرا طبقہ ان پابندیوں کو مساجد اور عبادات پر قدغن تصور کرتا ہے۔ پھر بھی امید کی جا سکتی ہے کہ علماء کرام کی کوشش ہوگی کہ حکومت کی طرف سے عائد کردہ شرائط پر عمل درآمد کو ممکن بنایا جا سکے، لیکن کئی جگہوں اور کئی مساجد میں اس معاملے میں شاید وہ بے بس ہوں۔ تقریباً ہر مسجد کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو وہاں کے معززین پر مشتمل ہوتی ہے۔ مسجد کے انتظامی معاملات کی نگرانی کمیٹی کرتی ہے۔ امام مسجد، خطیب اور خادمین کی تنخواہیں، ایسی بہت سی ذمہ داریاں بھی اس کمیٹی کی ہوتی ہیں۔ اس صورت میں امام مسجد اور خطیب حضرات حکومتی شرائط اور کورونا کے خطرات سے محض آگاہی ہی دے سکتے ہیں، زبردستی لاگو نہیں کر سکتے۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو لاک ڈاؤن میں نرمی کے دوران دیکھا گیا کہ وہ ڈاکٹروں اور حکومتی ہدایات پر کہاں تک عمل کرتے ہیں۔ حکومت نے لاک ڈاؤن کو آدھا تیتر آدھا بٹیر بنایا ہوا ہے۔ درزی کو دکان کھولنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن کپڑے کی دکانیں بند ہیں۔ پلمبر اور الیکٹریشین کو کام کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن سینیٹری اور الیکٹرک سامان کی دکانیں اور مارکیٹیں بند ہیں۔ جن ساعتوں میں بعض دکانیں کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، وہاں احتیاطی انتظامات کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ ریل اور بسیں بند ہیں، ہول سیل کی مارکیٹیں بند ہیں، تو پرچون کی دکانوں کو کھولنے کا کیا فائدہ؟ مقررہ اوقات کے دوران جس کا جو دل چاہے وہ کرے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو یہ معلوم ہے کہ دن میں کتنے بجے سے کتنے بجے تک کورونا وائرس کسی کو متاثر نہیں کرتا۔ وزیر اعظم ایک طرف آنے والے دنوں میں وبا میں مزید شدت سے عوام کو خبردار کرتے ہیں تو دوسری طرف خود لاک ڈاؤن کی شدید مخالفت بھی کرتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ وزیر اعظم کے پاس وہ کون سا خفیہ فارمولہ ہے جس پر وہ جب بھی عمل درآمد کریں گے تو نہ کاروبار اور مزدور طبقہ متاثر ہوگا، نہ کورونا وائرس کسی پر حملہ آور ہو سکے گا۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ اگر ایسا فارمولہ ہے تو اس پر عمل درآمد کا مناسب وقت کون سا ہے۔ جہاں تک مزدوروں اور غریبوں کی مدد کی بات ہے تو نقد رقم کے علاوہ روزمرہ اشیاء کی تقسیم میں جس طرح غریب کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے وہ بس وہی جانتا ہے۔ ان میں خواتین بھی شامل ہیں اور یتیم بچے بھی۔ ایک ایک پیکٹ کے لیے غریب، مزدور اور لاچار کو اس وقت تک کیمرے کے سامنے رکھا جاتا ہے جب تک تصویر نہ بن جائے۔ سفید پوش طبقے کا تو مت پوچھیں کیا حال ہے۔ چھوٹے دکانداروں کا حال بھی اب مزدوروں جیسا ہی ہے۔ روزگار بند ہیں اور اخراجات جاری ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ کچھ عرصہ کے لیے سخت لاک ڈاؤن کرے، ورنہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ غریبوں، مزدوروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے دکانداروں کی بھی مالی مدد اسی طرح کرے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ یہ بھی ایک تماشا ہے کہ ٹیلی تھون اور اپیلوں کے ذریعے چندے تو اکٹھے کیے جا رہے ہیں، لیکن حکومتی جماعت کے کسی وزیر، مشیر اور ارکان پارلیمنٹ کے بارے میں نہیں سنا کہ اس کار خیر میں کوئی معقول حصہ ڈالا گیا ہو۔ اپوزیشن جماعتیں اپنی جگہ کچھ کام کر رہی ہیں، لیکن آٹے میں نمک کے برابر۔ پھر یہ تماشا نہیں تو اور کیا ہے کہ کورونا کی روک تھام کی ذمہ داری فوج، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور علماء پر ڈالی جائے، جیسے بغیر اسلحہ اور حفاظت کے فوج کو میدان جنگ میں بھیجا جائے اور فتح کی آس لگا کر بیٹھ جائیں۔